فرشتے اور دیگر مخلوقات یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کے لیے وجود میں آئیں، لیکن دکھی انسانیت کے درد کا احساس کرنے کا اعزاز صرف بنی نوع انسان کو حاصل ہوا۔ انہی میں سے ایک فرشتہ صفت انسان حافظ محمد اسلم حق بھی ہیں، جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حساس دل کے مالک بھی ہیں۔ اب تک ملک کے تمام کونوں میں ان کی خدمات سے نہ جانے کتنے لوگ مستفید ہو چکے، اور مستقبل میں یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا اس کا اندازہ لگانا یقیناً ناممکن ہے۔ اپنی روایات کی پاسداری میں اس بار حافظ محمد اسلم حق نے المصطفیٰ میٹرنٹی اینڈ جنرل ہسپتال کو اپنی خدمات کا محور بنایا، اور سابق ایڈوائزر وفاقی محتسب اور معروف اداکار عبدالباسط خان بھی ان کے شانہ بشانہ نظر آئے۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے فقید المثال انتظامات نے دورہ کرنے والی ٹیم کے ہر رکن کو بے ساختہ داد دینے پر مجبور کر دیا۔ دورہ کرنے والی ٹیم کے دیگر معزز ارکان میں محمد خالد اور حافظ عامر قریشی کا نام بھی نمایاں ہے۔ چیئرمین سہارا ویلفیئر ناروے کی جانب سے مریضوں کے علاج کے لیے ایک خطیر مالی عطیے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، جو ہسپتال کے چیئرمین احمد جمیل فاروقی کے حوالے کیا گیا۔ چیئرمین ہسپتال احمد جمیل فاروقی نے اس کار خیر پر سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ ہسپتال کے چیئرمین احمد جمیل فاروقی کی جانب سے شرکاء کو بریفنگ دی گئی کہ مریضوں کو کون کون سی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر دورہ کرنے والی ٹیم کے شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج المصطفیٰ میٹرنٹی جنرل ہاسپٹل میں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے، جن کے روئے رواں کہہ لیں، آپ سی او کہہ لیں، چیئرمین کہہ لیں، وہ جناب حافظ محمد اسلم حق صاحب ہیں، اور ان کی خدمات کا اعتراف میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مختلف شہروں میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو لیٹسٹ جس کے لیے آج مجھے مدعو بھی کیا گیا، میں آیا ہوں یہاں پر اسی لیے آیا ہوں تاکہ ہم جو ایک عطیہ یا ڈونیشن جو ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی طرف سے جو حافظ محمد اسلم حق صاحب نے دی ہیں، اور ان کے ریپرزنٹیٹیو بھی موجود ہیں یہاں پر، تو وہ آج ہم ہاسپٹل کے جو ہمارے جو جمیل صاحب ہیں، چیئرمین جو ہیں یہاں کے اس ہاسپٹل کے، ان کو ہم دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی خدمات جو ہیں وہ حال ہی میں مجھے قصور بھی جانے کا اتفاق ہوا، جہاں ہم قصور پریزن میں گئے۔ وہاں قیدیوں کے لیے جو کلاس رومز ہیں باقاعدہ، ان کی رینوویشن میں ان کا بڑا کردار ہے، وہ رینوویشن بھی ہوئی وہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر دوسرے یعنی کہ واٹر پمپس بھی وہاں لگوائے۔ خواتین کے لیے، جو ایسی خواتین جو جیل میں ہوتی ہیں، ان کے لیے بیوٹی پارلر کے کیسز بھی کروائے گئے، تاکہ وہ جب یہاں سے باہر جائیں تو باہر جا کر پھر وہ ایک اپنی روزگار کا ایک حصول کر سکیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کثیر تعداد میں کپڑے وغیرہ بھی ان کو وہاں دیے گئے، وہ بھی تقریباً سہارا فاؤنڈیشن جو ناروے کی طرف سے ہے بہت۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ رمضان کا وقت تھا، اس دور مجھے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں وہاں قیدیوں کو سحری بھی کرائی گئی اور سحری کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کہ اس لحاظ سے پھر یہ جتنی بھی فلٹریشن پلانٹ بھی بہت سارے انہوں نے حافظ محمد اسلم حق صاحب نے پاکستان میں مختلف جگہوں پر لگوائے ہیں، تو یہ ان کی بڑی اچھی خدمات ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ گیونگ از ناٹ ڈونیشن بٹ اٹ میکس ڈفرینس، یہ ڈفرینس پیدا کرتی ہے چیزیں آ کے۔ تو آج مجھے جو ہاسپٹل میں آ کر یہ اندازہ ہوا کہ جو حافظ صاحب نے جو ڈونیشن اس ہاسپٹل کی دی ہے، اس سے یہاں کے علاقے میں، کیونکہ خاصا گنجان آباد علاقہ ہے یہ، یہاں پر ان لوگوں کی جو سہولیات درکار ہوتی ہیں یہ بہت ان کے لیے ہیلپ کریں گی۔ اور ان کی یہ ڈونیشن جو ہے یہ یہاں کے مریضوں کے لیے، اور جس طرح یہاں پر مفت ادویات بھی دی جاتی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ان کے جو پیشنٹس کے لیے بیڈز ہیں اس بہت ریزنیبل قسم کی وہ ہے، پرائس ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری جو ان کی ادویات ہیں
وہ بھی لوگ لے سکتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ہیں. تو اوورآل مجھے دیکھ کر اچھا لگا کہ یہاں جو ہسپتال ہے اس کے اندر جو مریضوں سے بھی بات کی گئی تو دے آر فیلنگ بیٹر، ان کے اچھے علاج ہو رہے ہیں، اچھے وہ خوش ہیں اس چیز سے. اور چیئرمین صاحب کی جو ہے اس کے میں سمجھتا ہوں المصطفیٰ فاؤنڈیشن بہت ان کی خدمات ہیں اور ان کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، بہت سے پیشنٹس کو فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی سہارا فاؤنڈیشن کے جو ناروے کے جو چیف ہیں، چیئرمین ہیں جناب محمد اسلم حق صاحب، وہ انشاءاللہ تعالی مزید بھی اس سلسلے میں ایسے ہاسپٹلس کی امداد کرتے رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پہلے میں خصوصاً جناب عبدالباسط خان صاحب اور ان کے رفقا کا یہاں جو ہے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں بہت ان کا مشکور ہوں کہ وہ اپنا ٹائم مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں ہمارا ہاسپٹل دیکھنے اور ہم سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے. ہاسپٹل کا اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن، دونوں کے لیے ایک بہت اچھا مفید ثابت ہوگا، اور آئندہ ہمارا تعاون ایک دوسرے کے ساتھ رہے گا، ایک دوسرے کی مدد سے، ایک دوسرے کی کوآپریشن سے ہم آگے چلیں گے. بعد ازاں چیئرمین سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے حافظ محمد اسلم حق کا کہنا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے تحاشا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج پھر آپ سے میں مخاطب ہو رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے المصطفیٰ میٹرنٹی اینڈ جنرل ہسپتال جو ہے اس کے سلسلے میں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی ٹیم جو ہے اس نے ہاسپٹل کا دورہ کیا، اور ان کے جو چیئرمین ہیں قاضی جمیل احمد صاحب فاروقی، ان سے ملاقات ہوئی. ان کی پوری ٹیم نے ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم کا نہایت ہی پرتپاک جو ہے وہ خیر مقدم کیا، ان کا استقبال کیا. اور میں بڑا ممنون ہوں کہ جمیل صاحب کی پوری ٹیم نے بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہاں پہ اپنے جو انتظامات ہیں وہ دکھائے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم کو، اور ماشاءاللہ دعا بھی ہوئی وہاں پر. اور الحمدللہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اب اس ہسپتال کو ان کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے الحمدللہ. اور سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے عبدالباسط خان صاحب جو کہ بہت مشہور جرنلسٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، ٹی وی اداکار ہیں، سینیٹر ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے انہوں نے اپنے کاندھے پہ یہ بوجھ اٹھا لیا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جو ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کچھ اوپننگز میں جاتے ہیں، اور کہیں کوئی نئی جگہ پر جو ہے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہو تو ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے الحمدللہ. اس میں حافظ عامر صاحب اور خالد صاحب محترم جو ہے وہ ہماری ٹیم کا حصہ تھے. اور ماشاءاللہ میں بڑا ممنون ہوں فاروقی صاحب کا کہ جنہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے جو ہے اپنے ہاسپٹل کا دورہ کروایا. تو اب میری ریکویسٹ ہے، اس ہاسپٹل کے اندر تمام چیزیں ہیں، اور یہاں پر فری علاج کیا جاتا ہے، ڈائلائسس ہے، بے شمار میٹرنٹی کا بھی سارا سلسلہ یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر بہت ساری چیزوں کا علاج جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے فری کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے وہاں پر جو ہے وہ ڈونیشن بھی دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ بھی ہمارا جو ہے وہ پروگرام ہے کہ ہم اپنی وسعت کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اس میں حصہ لیتی رہے گی. اور انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے انشاءاللہ دکھی انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اس میں فاروقی صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت ہی دیندار انسان، انتہائی نیک آدمی ہے،
اور ان کی پوری ٹیم جو ہے بڑی دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس ہاسپٹل کو، پورے ہاسپٹل کو چلا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ان کے بازو بنیں گے. ہم سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو کچھ ہو سکا وہ کریں گے. اور عبدالباسط خان صاحب کا میں نہایت ہی ممنون ہوں، حافظ صاحب کا، خالد صاحب کا، جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر جو ہے وہ دکھی انسانیت کے لیے جو ہے یہ دورہ کیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہاسپٹل میں ہر طرح کی، ہر مرض کی جو ہے نا وہ سہولت جو ہے وہ موجود ہے. یہاں پہ بڑے زبردست قسم کے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں بڑے زبردست طریقے سے، اور ماشاءاللہ یعنی دکھی انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھرپور حصہ لیں، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے، آپ کو اس کا دورہ بھی کروایا جا رہا ہے، آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے کہ یہاں پر جو انتظامات ہیں انتہائی شاندار ہیں، انتہائی بہترین طریقے سے صفائی رکھی گئی ہے یہاں پر. اور انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی خدمت پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کی وہ خدمت جو ہے وہ وہاں پر لگتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. انشاءاللہ جو بھی آپ ہدیے دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے کاندھے سے کاندھا جوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی کے راستے میں چلتے جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.